من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قل اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر آخرت کا گھر یعنی جنت خالصتاً تمہارے لیے ہے اللہ کے ہاں، من دون الناس تمہارے علاوہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت فرمایا پھر ایسا کرو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، آگے اللہ نے خود ہی جواب دے دیا، فرمایا یہ ہرگز کسی صورت بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بسبب ان اعمال کے جو یہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت ظالموں کو بخوبی جاننے والا ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور فرمایا کہ تم دیکھو گے ان کو لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حرص کرنے والا زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ یہ مشرکین سے بھی زیادہ لمبی عمر کی حرص کریں گے، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اللہ فرما رہے ہیں لمبی عمر ہو یا تھوڑی عمر ہو، انہیں عذاب سے کسی صورت بھی کوئی ڈھیل مہلت بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے وہ ہے ایمان لانا، اگر یہ ایمان لائے بغیر چلے گئے 1000 سال جئیں یا شیطان کی سی لمبی عمر پا لیں تو بھی یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ رب العزت بڑی باریکی کے ساتھ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دونوں کو مباہلے کی دعوت دی ہے۔ مباہلہ قرآن کریم کے اندر پہلے سپارے میں، تیسرے سپارے میں اور 28ویں سپارے کے اندر مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے مباہلے کا کہا، اور ہر دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ان کو چیلنج کروایا، یہاں بھی اللہ نے یہی کیا۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ کہتے تھے ہمیں چند دن کے لیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، اگر ہمیں جہنم کے اندر جانا پڑا تو کچھ دنوں کے لیے، 7 دن تھا 40 دن تھا، دونوں روایتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے کہیں یہ کہتے ہیں کہ صرف یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ کبھی یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کبھی یہ کہتے ہیں جی ہم ہی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ہمارے علاوہ اللہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس مباہلے کے واقعے کو نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیں تم بھی دعویٰ کرتے ہو ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور تمہارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں موت دے دے، دعا کیا کرتے ہیں ہمیں موت دے دے، دعویٰ دونوں کا ایک جیسا، مسلمانوں کا دعویٰ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قرآن کے ماننے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جیسے مریں گے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام کو تو کوئی ایسا ڈر خوف نہیں تھا نا، چلو ہم گناہ گار ہیں، اور یہودیوں کا دعویٰ بھی یہی تھا، جیسے ہی مریں گے سیدھا جنت میں جائیں گے۔
تو اللہ نے فرمایا ان سے کہیں جو محبوب ہوتا ہے یا جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا، اسے اپنے محبوب سے ملاقات کی تمنا بہت زیادہ رہتی ہے۔ چونکہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب، اللہ تمہارا محبوب، تو چلو دعا کرتے ہیں تاکہ جلدی تم اللہ سے جا کر ملو۔ یہ دنیا کے اندر ذلت، رسوائی، خجل خواری، یہ کیا برداشت کرنی؟ جلدی سے جا کر اللہ سے ملو اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ تو فرمایا کہ دعا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اگر یہ یہودی اس دن دل سے یا جھوٹے موٹے منہ اگر یہ دعا کر لیتے یا اللہ ہمیں موت دے دے، تو فرمایا اس روئے زمین پر کبھی بھی کوئی یہودی نہ پیدا ہوتا نہ بچتا، ان کی نسل ہی ختم ہو کے رہ جاتی، اور اللہ انہیں فوراً موت دیتا اور موت دینے کے بعد فوراً ان کو وصل جہنم کر دیتا۔ لیکن چونکہ یہ یہودی جانتے تھے، اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ انہوں نے جو اعمال کیے، جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کے کردار ہیں، وہ کسی صورت ان کو جنت کا حقدار نہیں ٹھہرا سکتے، کسی صورت بھی۔ تو فرمایا یہ دعا ہی نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضور علیہ السلام بار بار ارشاد فرماتے رہے آؤ دعا کریں، لیکن یہ سارے بھاگ گئے۔ اور یہی کچھ عیسائیوں کا تھا، عیسائی بھی وہاں پر موجود تھے، ان سے بھی حضور نے فرمایا آؤ تم بھی مبالغہ کرو، تم جو بار بار کہتے ہو ہماری کتاب سچی، ہم سچے، آؤ مبالغہ کرو، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، سچ اور جھوٹ آج کھل کے سامنے آ جائے۔ عیسائی بھی نہیں آئے، اگر عیسائی بھی آ کر یہ دعا کرتے تو ان کا بھی کچھ نہیں رہنا تھا، وہ بھی سارے کے سارے ملیا میٹ ہو جاتے، صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کسی صورت بھی اللہ نے پہلے پیشن گوئی فرما دی، حضور سے کہا اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ آپ جائیں اپنے دل کو تسلی دیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بندہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جانتے ہیں ان کے اعمال کیسے ہیں، یہ جانتے ہیں اور آخرت پر ان کا یقین ہے۔ آج بھی جو یہودی موجود ہے ان کا بھی، عیسائیوں کا بھی آخرت پر یقین، جنت جہنم پر یقین، دونوں کا موجود ہے، لیکن غلط فہمی ان کو یہ ہے، یہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت ہماری ہے۔ آج تک یہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کسی صورت بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کو پتہ ہے تورات ان سے کیا چاہتی ہے، ان کو پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا احکامات جاری فرمائے تھے، ان کو پتہ حضرت عیسیٰ نے ان کو کیا احکامات جاری فرمائے تھے، جس کی وجہ سے یہ کسی صورت بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ بجائے موت کی تمنا کے یہ امید رکھتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں کہ کاش ان کی عمر لمبی ہو جائے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں بچا لیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ مومن اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے مومن زندگی نہیں گزار سکتا، اپنی مرضی سے مومن معاملات نہیں کر سکتا، ہر چیز کے اندر وہ پابند ہے شریعت کا، اسے دیکھنا ہوگا کہ شریعت مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے اور میں کیا کروں۔ لیکن کافر وجنت الکافر، کافر آزاد ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہی کچھ معاملہ منافقین اور عیسائیوں کے لیے۔ فرمایا یہ امید کریں گے، ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی کم سے کم عمر دی جائے، 1000 سال کی۔ فرمایا انجام کار 1000 سال بھی گزر جائے گا، موت پھر آئے گی۔ یہ 1000 سال زندگی دینا یا شیطان کی زندگی کے برابر ان کو اگر زندگی مل جائے، پھر بھی یہ جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ شیطان حضرت آدم سے ہے نا، قیامت تک رہے گا۔ کیا شیطان کے لیے کبھی کہا ہے، کہیں آیا ہے کہ شیطان جہنم سے بچ جائے گا عذاب سے؟ نہیں۔
شیطان کو عذاب ہو کر رہے گا۔ فرمایا اگر انہیں بھی شیطان کے برابر زندگی دے دی جائے تو پھر کیا ہے، آخر کار انجام کار کیا ہوگا، عذاب ان کا مقدر بنے گا، یہ اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کی ساری کرتوتوں کو بڑی باریکی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں تو اللہ نے خود حکم دیا موت کی تمنا کرو، کیا عام حالات کے اندر کسی شخص کے لیے یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے کہ اللہ منو موت ہی آ جائے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ خودکشی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ سے اپنے منہ موت مانگنا بھی گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ ایک صورت ہے کہ اگر اس وقت انسان موت کی تمنا کرے تو گنجائش نکلتی ہے، اور وہ یہ ہے جب اس کے ایمان کو خطرہ ہو، جب اس کے ایمان کو خطرہ ہو کہ اگر اب میں یہاں رہا، اگر میں زندہ رہا تو یہ لوگ مجھے ایمان سے باہر نکال کے دم لیں گے، تو فرمایا اس صورت میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ دعا کر سکتا ہے، یا اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو اس زندگی سے میرے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو مجھے لمبی عمر عطا فرما، اگر میرے لیے موت بہتر ہے ان حالات میں تو مجھے موت عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ کسی صورت کے اندر موت کی تمنا کرنا، موت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔